آج کی یہ ویڈیو صرف ایک نظری بحث نہیں ہے، یہ ایک ایسی حقیقت سے جڑی ہوئی ہے جس نے پورے پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ چند دن پہلے بلوچستان کے شہر کوئٹہ میں ایک خاتون ڈاکٹر ماہنور ناصر، جو لوگوں کی جانیں بچانے کے لیے ہسپتال میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہی تھیں، ان پر مبینہ طور پر تیزاب سے حملہ کیا گیا۔ ڈاکٹر ماہنور ناصر بلوچستان کے شہر کوئٹہ کے سول اسپتال میں بطور ڈاکٹر خدمات سر انجام دے رہی تھیں۔ 6 جون 2026 کو دوران ڈیوٹی ان پر مبینہ طور پر ایک ہسپتال ملازم نے تیزاب سے حملہ کیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گئی۔ ابتدائی علاج کے بعد انہیں بہتر طبی سہولیات کے لیے کراچی منتقل کیا گیا۔ اس واقعے نے پورے ملک میں غم و غصے کی لہر دوڑا دی اور ڈاکٹروں کی تنظیموں سمیت مختلف حلقوں نے اس کی شدید مذمت کی۔ ڈاکٹر ماہنور صرف ایک ڈاکٹر نہیں تھی، وہ کسی کی بیٹی تھی، کسی کی بہن تھی اور اس قوم کی امید تھی۔ جب ایک ہسپتال کے اندر لوگوں کی جان بچانے والی ایک ڈاکٹر بھی محفوظ نہ رہے تو یہ سوال پورے معاشرے کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے کہ ہماری بیٹیاں آخر کب محفوظ ہوں گی۔ سوچئے، ایک بیٹی جس نے برسوں محنت کر کے ڈاکٹر بننے کا خواب پورا کیا، جس نے اپنی جوانی کتابوں، امتحانوں اور انسانیت کی خدمت کے نام کر دی، جو روزانہ مریضوں کے درد کم کرنے کے لیے ہسپتال جاتی تھی، مگر ایک دن وہ خود ظلم کا نشانہ بن گئی۔ اس واقعے نے صرف ایک فرد کو متاثر نہیں کیا، اس نے پورے معاشرے کو ایک آئینہ دکھایا ہے، کیونکہ جب ایک ہسپتال کے اندر لوگوں کی جانیں بچانے والی ایک ڈاکٹر بھی محفوظ نہ رہے تو یہ سوال ہر پاکستانی کے دل میں پیدا ہوتا ہے، آخر ہماری بیٹیاں کہاں محفوظ ہیں؟ آج یہ سوال صرف ڈاکٹر ماہنور کا نہیں، یہ سوال ہر اس بیٹی کا ہے جو تعلیم حاصل کر رہی ہے، ہر اس بیٹی کا ہے جو ملازمت کر رہی ہے، ہر اس بیٹی کا ہے جو اپنے خواب پورا کرنا چاہتی ہے، اور ہر اس ماں کا ہے جو اپنی بیٹی کو گھر سے رخصت کرتے وقت دعاؤں کے سہارے بھیجتی ہے۔ آج سے 1400 سال پہلے عرب کے بعض علاقوں میں جب بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ کا چہرہ سیاہ ہو جاتا تھا۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا، اور جب ان میں سے کسی کو بیٹی کی خوشخبری دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ سوچئے، ایک معصوم بچی جس نے ابھی دنیا دیکھی بھی نہیں، اسے ریت میں دفن کر دیا جاتا تھا، لیکن پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور دنیا بدل گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کی 3 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرے تو اس کے لیے جنت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، جس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی اور اس نے اسے ذلیل نہ کیا، اس کے ساتھ برا سلوک نہ کیا تو اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ سوچئے، جس معاشرے میں بیٹیوں کو دفن کیا جاتا تھا، وہی بیٹیاں جنت کا راستہ بن گئیں، وہی بیٹیاں جنت کا راستہ بن گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد سے کتنی محبت کرتے تھے۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لاتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جاتے، ان کا ہاتھ پکڑتے، اپنی جگہ پر بٹھاتے، دنیا کو بتاتے، بیٹی عزت ہے، بیٹی رحمت ہے، بیٹی بوجھ نہیں ہے۔ آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں، تعلیم بڑھ گئی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ گئی ہے، عمارتیں بلند ہو گئی ہیں، لیکن کیا سوچ بھی بلند ہوئی؟ یہ سوال ہمیں خود سے پوچھنا ہوگا۔ جب کسی لڑکی کے نہیں کہنے پر اس کی زندگی تباہ کر دی جائے، جب کسی طالبہ کو ہراساں کیا جائے، جب کسی خاتون کو کام کی جگہ پر خوف محسوس ہو، تو یہ صرف قانون کی ناکامی نہیں، یہ اخلاق کی ناکامی بھی ہے۔ ڈاکٹر ماہنور ایک ڈاکٹر تھی، وہ کسی کی جان بچانے کے لیے ہسپتال میں موجود تھی، لیکن ان پر تیزاب پھینکا گیا۔ یہ حملہ صرف ایک فرد پر نہیں تھا، یہ حملہ خواتین کی عزت پر تھا، تعلیم پر تھا، انسانیت پر تھا اور ہمارے اجتماعی ضمیر پر تھا۔ ایک بیٹی جب گھر سے نکلتی ہے تو صرف اپنے خواب نہیں اٹھاتی، وہ اپنی حفاظت کی فکر بھی ساتھ لے جاتی ہے۔ وہ سوچتی ہے، راستہ محفوظ تو ہوگا نا، کام کی جگہ محفوظ ہوگی نا، کوئی ہراساں تو نہیں کرے گا، میں خیریت سے واپس پہنچ تو جاؤں گی نا۔ یہ سوالات کسی بھی مذہب معاشرے کے لیے لمحہ فکریہ ہیں۔ اسلام نے عورت کو وراثت دی، عزت دی، تعلیم کا حق دیا، تحفظ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی عورتوں کے ساتھ بہترین ہو۔ اسلام نے کبھی ظلم کی اجازت نہیں دی، کبھی ہراسانی کی اجازت نہیں دی، کبھی تذلیل کی اجازت نہیں دی۔ ذرا ایک ماں کا تصور کریں، وہ اپنی بیٹی کو تعلیم دلواتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اس کے خواب دیکھتی ہے، پھر اچانک ایک خبر آتی ہے اور اس کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اس وقت صرف ایک لڑکی نہیں روتی، ایک پورا گھر روتا ہے۔ صرف قوانین کافی نہیں ہیں، سوچ بدلنی ہوگی، گھروں میں تربیت بدلنی ہوگی،
بیٹوں کو سکھانا ہوگا عورت عزت ہے، عورت انسان ہے، عورت کی رضا ضروری ہے، عورت کی نہیں کا مطلب نہیں ہے۔ اگر آج ہم خاموش رہے تو کل کسی اور گھر کی بیٹی نشانہ بن سکتی ہے، کسی اور ماں کی دعائیں ٹوٹ سکتی ہیں، کسی اور بہن کے خواب بکھر سکتے ہیں۔ خاموشی کبھی مسئلے کا حل نہیں بنتی۔ میں آج ہر باپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی تو؟ میں ہر بھائی سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہ آپ کی بہن ہوتی تو؟ میں ہر ماں سے پوچھنا چاہتی ہوں، اگر یہ آپ کی بیٹی ہوتی تو؟ اس وقت دل کانپ جاتا ہے، آنکھیں بھر آتی ہیں اور انسان سوچتا ہے آخر کب تک ہماری بیٹیاں خوف میں جئیں گی؟ آخر کب تک خوابوں پر تیزاب پھینکا جاتا رہے گا؟ بیٹیاں قوم کی عزت ہوتی ہیں، بیٹیاں رحمت ہوتی ہیں، بیٹیاں مستقبل ہوتی ہیں۔ جس قوم کی بیٹیاں محفوظ نہ ہوں وہ قوم کبھی حقیقی ترقی نہیں کر سکتی۔ اللہ تعالیٰ تمام بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، انہیں عزت، وقار اور امن عطا فرمائے، ہر ظالم کو ہدایت دے، اس کے شر سے معاشرے کو محفوظ فرمائے اور ہمیں وہ معاشرہ بنانے کی توفیق دے جہاں کوئی بیٹی خوف کے ساتھ نہ جیے۔